سورہ یوسف کی آیت نمبر 105۔ سورہ یوسف کا یہ 12واں اور آخری رکوع ہے اور 13ویں پارے کا 6واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، اور کتنی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں کہ لوگ ان پر گزرتے ہیں۔ وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور ان سے بے خبر رہتے ہیں۔ یعنی آسمانوں اور زمین میں اگر انسان غور کرے، سورج، چاند، ستارے، پھر آسمان کی بلندی، پھر زمین میں پہاڑ، دریا، سمندر، چشمے اور بے شمار نشانیاں ہیں جنہیں لوگ دیکھتے ہیں مگر توجہ نہیں کرتے، عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین اور اس کی توحید اور اس کی صفات پر دلالت کرنے والی ان نشانیوں سے وہ قوموں کے آثار بھی مراد ہیں جو قومیں ہلاک و برباد ہو گئیں، کہ وہاں سے لوگ گزرتے ہیں لیکن ان کے حال سے وہ عبرت حاصل نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے، حالانکہ ان کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ فی زمانہ اگر ہم اپنے اوپر غور کریں تو ہم قبرستان جاتے ہیں، قبروں سے گزرتے ہیں، کسی کی تختی پر ڈاکٹر لکھا ہوتا ہے، وکیل، جج اور بڑے بڑے مالدار۔ ہم غور نہیں کرتے کہ ایک نہ ایک دن ہمیں بھی دنیا سے جانا ہے۔ غریب ہو، امیر ہو، کامیاب وہی ہے جس سے اللہ راضی ہوا۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور ان میں اکثر وہ ہیں کہ اللہ پر یقین نہیں لاتے مگر شرک کرتے ہوئے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک یہ آیت مشرکین کے رد میں نازل ہوئی، جیسے مشرکین مکہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے تھے اور اس بات کا عقیدہ رکھتے تھے کہ روزی دینے والا اللہ ہے، لیکن اس کے باوجود بتوں کو خدا الہ معبود سمجھ کر ان کی پوجا کرتے تھے اور عبادت میں بتوں کو اللہ کے برابر شریک کرتے تھے۔ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ، کیا اس سے نڈر ہو بیٹھے کہ اللہ کا عذاب انہیں آ کر گھیر لے؟ کیا انہیں اس بات کا ڈر نہیں لگتا کہ اچانک اللہ کا عذاب آ جائے؟ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً، یا قیامت ان پر اچانک آ جائے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں خبر نہ ہو۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، یہ میری راہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، میں اور جو میرے قدموں پر چلیں دل کی آنکھیں رکھتے ہیں۔ یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان مشرکین سے فرما دیں کہ توحید الہی، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا اور دین اسلام کی دعوت دینا، یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور میں اور جو میرے پیچھے چلنے والے ہیں وہ بصیرت رکھتے ہیں، دل کی آنکھیں رکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام احسن طریق اور افضل ہدایت پر ہیں،
سب سے اچھے راستے پر ہیں اور سب سے افضل ہدایت پر ہیں۔ یہ علم کے معدن، مرکز اور خزانے ہیں، ایمان کے خزانے ہیں، رحمان کے لشکر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، طریقہ اختیار کرنے والوں کو چاہیے کہ گزرے ہوں کا طریقہ اختیار کریں۔ اور وہ کون ہے جن کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ہیں، صحابہ کرام ہیں، جن کے دل امت میں سب سے زیادہ پاک ہیں، علم میں سب سے عمیق اور علم کی بلندیوں پر پہنچے ہوئے ہیں، اور ان کے دل تکلف میں سب سے کم ہیں۔ ایسے حضرات ہیں جنہیں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت عطا فرمائی اور ان کے نصیب بلند کیے، انہیں دین کی اشاعت کا عظیم منصب عطا فرمایا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اگر ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو حضور کی سیرت، آپ کے فرامین، آپ کے اقوال، آپ کے افعال اور صحابہ کرام اور اہل بیت کے فرامین، اقوال اور ان کے افعال کو سمجھیں اور اسی کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے دل کی پاکی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمارے سینے کو بھی ہر گندگی سے پاک فرمائے۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ، اور اللہ کو پاکی ہے، اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے، عیبوں سے پاک ہے، تمام نقص سے اور نقائص سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ شرکا سے پاک ہے، ازداد اور انداد سے پاک ہے، یعنی اس کے سوا کوئی خدا نہیں، الہ نہیں، معبود نہیں، کوئی اس کا بیٹا، بیٹی، بیوی نہیں۔ وہ ہر کمزوری سے، ہر عیب سے، ہر حاجت سے پاک ہے۔ وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والا نہیں ہوں، میں شریک کرنے والا نہیں۔ یعنی محبوب آپ یہ فرما دیں، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب مرد ہی تھے جنہیں ہم وحی کرتے، اور وہ سب شہر کے رہنے والے تھے۔ الا رجالا، رجال رجل کی جمع ہے، رجل کے معنی مرد، یعنی جتنے نبی آئے ان میں سے کوئی بھی فرشتہ نہیں تھا، نہ کسی عورت کو نبی بنایا گیا۔ یہ اہل مکہ کا جواب ہے جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کو کیوں نہ نبی بنا کر بھیجا۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ کیا تعجب کی بات ہے، پہلے ہی سے کبھی فرشتے نبی ہو کر نہ آئے۔ یہاں پہ فرمایا گیا کہ جتنے نبی آئے سب شہر کے رہنے والے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اہل بادیہ یعنی دیہات کے رہنے والے اور جنات اور عورتوں میں سے کبھی کوئی نبی نہیں کیا گیا، یعنی نہ تو دیہاتیوں میں سے کوئی نبی بنا، نہ عورتوں میں سے کوئی نبی بنا، نہ جنات میں سے اور نہ ہی فرشتوں میں سے کوئی نبی بنا۔ نبی ہمیشہ انسانوں میں سے ہوتے اور وہ مرد ہوتے، اور فرمایا من اہل القری، سب شہر کے رہنے والے تھے۔ افلم یسیروا فی الارض، تو کیا یہ لوگ زمین میں چلے نہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو دیکھتے ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا، کہ انبیاء کے جھٹلانے والے کس طرح ہلاک و برباد ہوئے۔ زمین میں چلیں اور دیکھیں، عبرت حاصل کریں۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا،
اور بے شک آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب رسولوں کو ظاہری اسباب کی امید نہ رہی، یعنی لوگوں کو چاہیے کہ عذاب الہی میں تاخیر ہونے اور عیش و آسائش کے دیر تک رہنے پر مغرور نہ ہو جائیں، کیونکہ پہلی امتوں کو بھی بہت مہلتیں دی جا چکی ہیں، یہاں تک کہ جب ان کے عذابوں میں بہت تاخیر ہوئی اور باسباب ظاہر رسولوں کو قوم پر دنیا میں ظاہر عذاب آنے کی امید نہ رہی۔ یہ ترجمہ جو کیا گیا یہ اعلی حضرت امام اہل سنت کا ترجمہ کنز الایمان ہے، اور جو تفسیر سنائی گئی یہ صدر افاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ نے تفسیر خزانہ العرفان میں لکھا، حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب رسولوں کو ظاہری اسباب کی امید نہ رہی۔ مراد یہ ہے کہ رسولوں نے اپنی امتوں کو یہ پیغام دیا کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کا غضب آئے گا۔ پھر کافی تاخیر ہوئی عذاب کے آنے میں، اور کافروں کے عیش و آرام کو طویل کیا گیا، یہاں تک کہ اب بظاہر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کافروں پر دنیا میں عذاب نہیں آئے گا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور لوگ سمجھے کہ رسولوں نے ان سے غلط کہا تھا۔ ان قوموں نے گمان کیا کہ رسولوں نے انہیں جو عذاب کے وعدے دیے تھے وہ پورے ہونے والے نہیں۔ جاءہم نصرنا، اس وقت ہماری مدد آئی، یعنی اس وقت اللہ کا عذاب آیا اور کافر ہلاک ہوئے۔ اس میں درس یہ ہے کہ اے لوگوں، لمبی زندگی سے غرور میں مبتلا مت ہونا، عیش و عشرت، عہدہ، منصب، طاقت اور عذاب میں جو تاخیر ہو رہی ہے اس سے مغرور نہ ہونا۔ اللہ تعالی جب چاہے عذاب نازل فرمائے وہ ڈھیل دیتا ہے تاکہ تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ، تو جسے ہم نے چاہا بچا لیا گیا، یعنی جو اطاعت کرنے والے فرما بردار ایماندار تھے ان کو عذاب سے بچا لیا۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے پھیرا نہیں جاتا، یعنی ظالم مجرم لوگ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو اس عذاب کو وہ روک نہیں سکتے، دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے عذاب کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، بے شک ان کی خبروں سے عقل مندوں کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ بے شک ان واقعات میں عبرت ہے عقل مندوں کے لیے، ان واقعات سے عقل مندوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، یعنی انبیاء کے واقعات اور ان کی قوم کے واقعات سن کر، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جس سے بڑے بڑے نتائج نکلتے ہیں اور بڑی حکمت کی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اس پورے واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صبر کا نتیجہ سلامت اور عزت ہے۔ جو آدمی صبر کرتا ہے اللہ اس کی مشکل کو آسان فرماتا ہے، اسے سلامتی ملتی ہے اور دنیا اور آخرت میں اسے عزت ملتی ہے، اور ایذا رسانی اور بدخواہی کا انجام ندامت ہے، یعنی جو کسی کو تکلیف دے، کسی کا برا چاہے تو اس کا انجام شرمندگی ہی شرمندگی ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھنے والا کامیاب ہوتا ہے، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ رکھا۔ بندے کو سختیوں کے پیش آنے سے مایوس نہ ہونا چاہیے،
جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام پر کتنی سختیاں آئیں، تو فرمایا اس واقعے سے معلوم ہوا کہ بندے کو سختیوں کے آنے سے مایوس نہ ہونا چاہیے۔ رحمت الہی دستگیری کرے تو کسی کی بدخواہی کچھ نہیں کر سکتی۔ جس طرح اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مدد فرمائی، تو جب اللہ کی رحمت مدد کرے تو کسی کے برا چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے انسان کو مشکلات میں صبر کرنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، خوب اللہ کے دربار کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جب اللہ مدد فرمائے گا تو ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ قرآن کوئی بناوٹ کی بات نہیں جس کو کسی انسان نے اپنی طرف سے بنا لیا ہو، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس کا اعجاز اس کے من اللہ ہونے کو قطعی طور پر ثابت کرتا ہے۔ یعنی اس کی ایک ایک آیت نے عرب کے فصیح و بلیغ لوگوں کو عاجز کر دیا۔ اس کا یہ اعجاز کہ لوگ اس کے مقابلے سے عاجز ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، ہاں لیکن یہ قرآن اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق ہے، یہ توریت انجیل زبور کی تصدیق کرتا ہے۔ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کا مفصل بیان ہے، اس میں اولین و آخرین کے علوم ہیں۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے، یعنی مسلمانوں کے لیے اس قرآن میں ہدایت اور رحمت ہے۔ سورہ یوسف الحمدللہ مکمل ہوئی۔ اللہ رب العالمین اس کی نصیحتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔